اتنی طاقت نہیں رکھتی. میں لوٹ کر اللہ عز و جل کے پاس گیا, ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا. جب پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لٹا دیا. اللہ عز و جل نے فرمایا اچھا 5 ہے اور 50 کی قائم مقام ہے, کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا, انہوں نے کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ جائیے. میں نے جواب دیا مجھے تو اللہ عز و جل سے شرم محسوس ہونے لگی ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے. دیکھا آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنی وفات ظاہری کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 نمازوں کی بجائے 5 کرا دی. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی, مگر 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائی. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر وفات یا یافتگان کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں وہ بھی 50 نہیں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں. حالانکہ 5 نمازوں کے تقرر میں یقینی طور پر غیر اللہ کی مدد شامل. دیکھیں یہ صاحب اس واقعے یہ حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں جو نے فرض کی تھی, لیکن غیر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تو نہیں ہے, لیکن غیر اللہ کی مدد سے کیا 5 رہ گئے. اب جو بندے کہتے نہیں اسی وسیلے کو ماننے نہیں, وسیلہ شرک ہے یہ وغیرہ, انہوں نے کہا اگر وسیلہ شرک ہے تو پھر آپ 50 نمازیں پڑھیں. اور کیسی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو متی پڑھیں گے نماز 5 لیکن ثواب ان کو 50 نمازوں کا دیا دے. سبحان اللہ. جنت میں بھی غیر خدا کی مدد کی حاجت ہوگی. کیسی بات ہے, جب بندہ جنت میں چلے جائے گا ادھر بھی کہتے ہیں غیر خدا ان کی حاجت ہوگی. کیسے؟ جی ہاں, اللہ عز و جل کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جنتی جنت میں علماء کرام رحمہم اللہ کے پاس ہوں گے, اس لیے کہ وہ ہر جمعہ کو اللہ عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اللہ عز و جل فرمائے گا تمنوا علیہ ما شئتم, یعنی مجھ سے مانگو جو چاہو. وہ جنتی علماء کرام رحمہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آپ رب کریم سے کیا مانگے, یعنی کہ ان سے پوچھیں گے حضرت اللہ تعالیٰ کو کیوں مانگیے. وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو. پھر تو جیسے لوگ دنیا میں علماء کرام رحمہم اللہ کے محتاج تھے جنت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے. دیکھیں کیسی بات. انسان عام طور پر زندگی کے ہر موڑ پر دوسرے کا محتاج رہتا ہے, کبھی ماں باپ کا, کبھی دوست احباب کا, کبھی پولیس والوں کا, تو کبھی راہ چلتے عام آدمی کا. اس صورت میں وہ محتاط رہنے میں کامیاب بھی کسی طرح ہو سکتا ہے. ہاں جو واقعی وسوسوں کا شکار نہیں, اللہ عز و جل کی اطاعت سے دوسروں کو سچے دل سے مددگار تسلیم کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ صرف اللہ عز و جل ہی سے مدد مانگتا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو دیکھیں اس میں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا یہ مسبب بڑا اسباب ہے کہ بندے کو مدد کی دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے, اور کہنا کہ شرک ہو گیا اس میں کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے نہیں. اب دیکھیں کہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کی وجہ سے کئی بندے جو سنی تھے ان کے عقیدے چینج ہو گئے. کیوں سی؟ انہوں نے قرآن کریم میں ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ, ترجمہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو. معلوم ہوا کہ غیر خدا کو پکارنا شرک ہے. اس آیت میں من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں مراد بت ہے اور پکارنے سے مراد عبادت ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اوپر بیان کردہ آیت کے حصے کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور اللہ کے سوا بندگی نہ کر. دوسری آیات اس معنی کی تائید کرتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, ترجمہ اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کا نہ پوچھ, اس کے سوا کوئی خدا نہیں. معلوم ہوا کہ غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے کیونکہ یہ غیر خدا کی عبادت ہے. مزید تفصیلات کے لیے حضرت مفتی احمد یا خان نعیم الرحمہ کی کتاب علم قرآن کا مطالعہ کیجیے. اللہ کی اطاعت سے ہے مصطفیٰ مددگار, ہے انبیاء مدد پر, ہے اولیاء مدد پر. دیکھیں گے کہ کلیئرلی انہوں نے کہا کہ
یہ جو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے ذہن میں یہ ہے کہ جی کہ جو ولی ہے یا جن سے ہم کسی مدد مانگتے ہیں وہ خدا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اللہ نہیں مانتا ان کو، یعنی کہ کسی مزار پہ گیا تو وہ یہ نہیں کہتا جی کہ خدا ہے کہ میں ان سے وہ کہہ کے یہ اس نیت سے جاتا ہے جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے میری یہ حاجت پوری کر دے۔ اب جو بندے کہتے ہیں جی کہ وہ یہ وہاں پہ مانگ رہے ہیں، یہ وہاں سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، ان سے دعائیں کرا رہے ہیں، یہ وغیرہ یہ شرک ہے، تو یہ تو قرآن میں یہ سے ثابت ہے کلیئر کہ یہ شرک ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ خود ہی سوچیں خدا کی قبر ہو سکتی ہے، یہ تو شرک نفی ہے، جو کہتا ہے یہ شرک ہے وہ سمجھ لے خود گمراہ ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں جی کہ شرک کی تعریف کیا ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ پتہ غور کرنا چاہیے کہ شرک ہے کیا۔ شرک کے معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں۔ بخار شریعت جلد 1 صفحہ 183 میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یعنی عبادت کے لائق یا مستقل بذات یعنی اپنی ذات میں غیر محتاج، مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم ذاتی ہے، واجب الوجود نہ جانے۔ شرع قائد میں ہے شرک اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک جاننا، جیسے مجوسی یعنی آتش پرست اللہ عز و جل کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں، یا اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جاننا جیسے بتوں کی پجاری۔ میں قربان اس ادائے دستگیر پر میرے آقا مدد کو آگے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی تو کلیئرلی ثابت ہوتا ہے کہ جو شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے نا کسی دوسرے کی عبادت کرنا، اس کو خدا کرنا، یعنی کہ کہنا ہے کہ جی کہ اسے یہ تصور کرنا کہ یہی مجھے دے گا، یہ اس کا جتنا بھی علم ہے یا جتنا بھی اختیار ہے اس کا ذاتی ہے، اس کو تو شرک ہوگا۔ کہ جی آپ مثال کے طور پہ جو اکثر لوگ یہ جو ہندو وغیرہ وہ کہتے ہیں